السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا سبق بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اولیاء کرام کے بارے میں اور وضو کے فرائض اور نماز کے تعلق سے چند اہم سوالات پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی بڑی ہونے والی ہے، لمبی ہونے والی ہے، شروع سے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں، ایک مکمل اور اہم جانکاری حاصل کریں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ تصویر دیکھیں، آپ اس کی زیارت کریں، اس کی زیارت کرنے میں بھی آپ کو ثواب عطا ہوگا۔ یہ دیکھیں اولیاء کرام کے تصاویر ہیں مزار کے۔ تو اب جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب، اپنی خواہشات کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کرنے اور ہمیشہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے مسلمان بندے کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ سوال، چند اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ السلام کے نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے مزارات کہاں ہیں۔ جواب، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 اولیاء اعظام کے نام اور مزارات یہ ہیں۔ پہلا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مقدس عراق کے شہر بغداد شریف میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، حضرت سیدنا معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار شریف ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مبارک عراق کے شہر بغداد شریف میں ہے۔ نمبر 4، حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مقدس شہر بخارا میں ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار شریف، ان کا مزار مبارک پاکستان کے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں ہے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مقدس پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہے۔ نمبر 7، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مقدس پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں ہے۔ نمبر 8، حضرت سیدنا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان، ان کا مزار پاک ہند کے شہر بریلی شریف میں ہے، ٹھیک ہے۔ پاکی و طہارت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پاکیزگی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، عبادات، وضو۔ سوال، وضو کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب، وضو کے 4 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں۔ لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کہنیوں سمت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمت دونوں پاؤں دھونا، ٹھیک ہے۔ یہ تصویر دیکھیں آپ وضو کے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ سوال، وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ سوال، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھنے سے جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سوال، دوران وضو یا قادرو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، جو شخص دوران وضو یا قادرو پڑھے گا اس کو دشمن اغوا نہیں کر سکے گا، ٹھیک۔ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ المسند للامام احمد بن حنبل، الحدیث، حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا بتا رہے ہیں۔ نماز۔ سوال، کیا مدنی منوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے؟ جواب، جی ہاں، مدنی منوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ سوال، نماز کی کتنی شرائط ہے؟ جواب، نماز کی 6 شرائط ہے۔ سوال، نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب، نماز کے 7 فرائض ہے۔ سوال، فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہے؟
جواب فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں اور 2 سنت مؤکدہ 2 فرض۔ سوال ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہے؟ جواب ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت مؤکدہ 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ 2 نفل۔ سوال عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہے؟ جواب عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت غیر مؤکدہ 4 فرض۔ سوال مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہے؟ جواب مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض، 2 سنت مؤکدہ 2 نفل۔ سوال عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہے؟ جواب عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت غیر مؤکدہ 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ 2 نفل، 3 وتر واجب 2 نفل۔ ٹھیک ہے، یہ نماز کے حوالے سے بہت ہی اہم جانکاری ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اب آخری صفحہ دیکھیں، اچھی نیتیں، تلاوت کی نیتیں کے 12 حروف کی نسبت سے تلاوت قرآن کریم کی 12 اچھی نیتیں۔ کس طرح دیکھیں، پہلی نیت ہے اللہ عز و جل کی رضا اور ثواب کی نیت سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، یہ پہلی نیت۔ دوسری، مدنی قاعدے اور قرآن مجید کا ادب و احترام کروں گا۔ تیسری، حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے مدنی قاعدے میں آیات قرآنی اور قرآن پاک کو باوضو چھوؤں گا۔ نمبر 4، مدنی قاعدے اور قرآن پاک کو تعظیم کی نیت سے بوسہ دوں گا۔ نمبر 5، گھر میں بھی تلاوت کا معمول بناؤں گا۔ آگے دیکھیں، بہت ہی اچھی نیت ہے ماشاءاللہ۔ نمبر 6، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ساری زندگی ٹھہر کر درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ نمبر 7، مدنی قاعدے اور قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اپنے مرشد کریم، اساتذہ، والدین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو ایصال کروں گا۔ نمبر 8، قرآن کریم کے احکامات پر زندگی بھر عمل کروں گا۔ نمبر 9، مدنی قاعدے اور قرآن پاک پر غیر ضروری نشانات نہیں لگاؤں گا۔ نمبر 10، مدنی قاعدے اور قرآن پاک کو شہید ہونے سے بچاؤں گا۔ نمبر 11، مدنی قاعدے اور قرآن پاک کو دھول مٹی سے بچانے کے لیے جزدان میں رکھوں گا۔ نمبر 12، نگاہ نیچی رکھنے والی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوران تلاوت ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی نیتیں ہیں۔ آپ لاسٹ میں ایک حدیث پاک سنیں، حصول علم سے گناہ جھڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ المعجم الاوسط یہ کتاب کا نام ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی حدیثیں ہیں۔ تو دوستو، آج کے سبق میں ہم جو ہے بہت ساری چیزیں پڑھیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں، اور آگے جو ہے ہم یہ نعت شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد نعت شریف پڑھنے کے بعد یہاں ہم مدنی پھول سلام کرنے کے مدنی پھول سلام کس طرح کیا جائے، اس کے بعد جو ہے پانی پینے کے مدنی پھول پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ جانیں گے۔ بہت ہی اہم سبق ہے۔ آپ 2 پارٹ میں جو ہے ہم اس کتاب کو کمپلیٹ کر دیں گے، اس کے بعد ایک نئی کتاب شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔